بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین۔ مومنین کرام، آئندہ رات یعنی 19 ماہ رمضان المبارک کی رات معروف ہے اہل بیت کے مکتب کے نزدیک شب قدر کے عنوان سے، اور شب قدر اتنا اہمیت کے حامل ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر مکمل ایک صورت اس عنوان سے نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے، کہ قرآن مجید کے نزول کی رات لیلۃ القدر ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل رات ہے۔ اس کے اندر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں، اور ملائکہ کے نزول کا تانتا بندھا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، طلوع فجر تک یہ مکمل سلسلہ رہتا ہے۔ شب قدر کے حوالے سے مختلف اعمال وارد ہوئے ہیں۔ مفاتیح الجنان کے اندر وارد ہوا ہے کہ غسل کیا جانا چاہیے اس رات کے لیے، یعنی مغربین سے پہلے غسل کیا جائے، جس کے ساتھ مغربین کی نماز کو انجام دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے، وہ ہے کہ رات بھر بغیر سوئے گزاری جائے، شب بیداری کی جائے۔ شب بیداری کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من احیا لیلۃ القدر، جو بندہ شب قدر کو بیدار رہتا ہے، بغیر سوئے رات گزارتا ہے، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے مکمل گناہ معاف کر دیے جائیں گے، وَلَوْ كَانَ ذُنُوبَهُ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ، فرماتے ہیں اگرچہ اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، وَمَسَاقِيلِ الْجِبَالِ، پہاڑ کے وزن جتنا ان کا وزن کیوں نہ ہو، وَمَكَائِلِ الْبِحَارِ، اور سمندروں کے پانی جتنا وسعت کیوں نہ ہو، جتنا بھی زیادہ گناہ ہوں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں شب بیداری کی وجہ سے، شب قدر کی شب بیداری کی وجہ سے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل بیان کیا گیا ہے کتب کے اندر، وہ ہے کہ اس رات سورۃ عنکبوت کی تلاوت کی جائے اور سورۃ روم کی تلاوت کی جائے۔ ایک اور عمل ہے کہ آج کی رات 100 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، اے اللہ امیر المؤمنین کے قاتلوں پر لعنت بھیج۔ عربی کے اندر اگر جملہ یاد ہے تو عربی کے اندر، وگرنہ اس کا ترجمہ اپنی زبان کے اندر 100 مرتبہ پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ 2 رکعت نماز وارد ہوئی ہے۔ اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلی رکعت کے اندر الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، دوسری رکعت کے اندر بھی الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اور یہ بھی اس رات کے اعمال میں سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے کہ جو قرآن مجید کھول کر پڑھا جاتا ہے اور قرآن مجید سر پر رکھ کر پڑھا جاتا ہے، مفاتیح الجنان کے اندر مذکور ہے، اس کو بھی کیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ بھی انسان کے جتنا بھی حوائج شرعیہ ہوں، اللہ کی ذات ان تمام حوائج کو پورا فرماتی ہے۔ 100 رکعت نماز پڑھنا وارد ہوا ہے، اور اگر انسان کے اوپر قضا نمازیں ہیں تو کوشش کی جائے کہ 6 دن کی قضا نمازیں پڑھی جائیں، تاکہ قضا بھی ادا ہو جائے اور اس رات کے اعمال میں سے ایک عمل کا ثواب بھی حاصل کیا جا سکے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا بھی مستحب ہے، اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے یقیناً فوائد ہیں، اور ان فوائد سے مستفید ہوا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں ماہ رمضان المبارک سے اور آئندہ شب قدر سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔